بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع والثلاثون، 39واں سبق 39۔ الکہرباء، بجلی، لائٹ۔ الکہرباء قوۃ عظیمہ، بجلی زبردست طاقت ہے۔ تسیر فی الاسلاک، چلتی ہے وہ تاروں میں، بسرعت ہائلہ، انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے وہ تاروں میں انتہائی تیزی کے ساتھ۔ وَيَسْتَخْدِمُهَا النَّاسُ فِي إِنَارَةِ الْمَنْزِلِ، اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں گھروں کو روشن کرنے میں، والمتاجر، اور اپنے بازاروں کو، تجارتی دکانوں کو، والمصانع، اور کارخانوں کو، والدوائر الحکومیہ، اور حکومتی دفاتر کو۔ فَتَجْعَلُ اللَّيْلَ نَهَارًا، بجلی رات کو دن بنا دیتی ہے۔ فَيَقْضُونَ شُؤُونَهُمْ فِي ضَوْءٍ قَوِيٍّ، وہ گزارتے ہیں فَيَقْضُونَ شُؤُونَهُمْ، وہ اپنے کاموں کو نمٹتے ہیں ایک طاقتور روشنی میں، ایک بھرپور روشنی میں وہ اپنے کاموں کو پورا کرتے ہیں۔ لا يوسخ اثاثا، بجلی کسی سامان کو گندا نہیں کرتی۔ ولا یفسد ہواء، اور نہ ہوا کو خراب کرتی ہے۔ ولا تطفئ الریاح، اور نہ اس کو بجھا سکتی آندھیاں۔ ولا اعاصیر، اور نہ ہواؤں کے جھکڑ، کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا۔ وفی الاعیاد والحفلات، عیدوں اور تقاریب کے موقعوں پر، تنظم المصابیح الکہربائیہ، بلب کے گولے روشن کی جاتے ہیں، الملونہ، رنگ برنگی۔ فتزین بها المنازل، اور ان بلبوں کے ذریعے، رنگ برنگی بلبوں کے ذریعے گھروں کو زینت بخشی جاتی ہے۔ والشوارع، اور روڈوں کو۔ ودور الحکومہ باشکال جمیلہ، ودور الحکومہ، اور حکومتی دفاتر کو بہترین اور خوبصورت ڈیزائن کے ذریعے۔ تسر النفس، جس سے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ ویخرج الناس افواجا، اور لوگ گروہ در گروہ نکلتے ہیں، لیتمتعوا بہذا المنظر البہیج، تاکہ اس خوبصورت منظر سے لطف لے سکیں۔ طالب علم پوچھتا ہے، هل تستخدم الکہرباء لإنارة المنازل والشوارع فقط، کیا بجلی کا استعمال صرف گھروں کو اور سڑکوں کو روشن کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ الاستاذ: لا، نہیں۔ ان الکہرباء روح جمیع الادوات والاجہزہ، بجلی تو تمام آلات اور انسٹرومنٹس کی جان ہے۔ التی تستخدم فی بیوتنا، جو استعمال میں آتے ہیں ہمارے گھروں میں۔ وغیرہ، اور اس کے علاوہ، من المصانع، کارخانوں میں، والمتاجر، تجارتی منڈی میں، وفی الوقت الحاضر، اور آج کے دن، اس وقت، لا نکاد نتصور الحیات بدون الکہرباء، آج تو ہم بغیر بجلی کے زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بغیر لائٹ کے زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الطالب: من الذی اخترع، کس نے انکشاف کیا ہے، ھذا الشیء المہم، اس اہم چیز کا کس نے انکشاف کیا ہے؟ الذی نعرفہ باسم الکہرباء، جس کو ہم لائٹ کے، بجلی کے، کرنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ استاد: کس نے اس کی ایجاد کیا ہے؟ الاستاذ: لم یخترع الکہرباء شخص واحد، بجلی کا ایجاد کسی ایک آدمی کا کارنامہ نہیں ہے، کسی ایک آدمی نے اس کو ایجاد نہیں کیا۔ بل ہی نتیجۃ للجہود المضنیہ، بلکہ یہ جان توڑ محنت کا نتیجہ ہے۔ التی بذلها العلماء، جس کو سائنسدانوں نے کیا ہے، فی مختلف الازمان، مختلف دور میں، مختلف زبانوں میں علماء سائنسدانوں نے جان توڑ کوشش کی۔ وہ مختلف البلدان، اور مختلف ملکوں میں، حتی اہتدوا، یہاں تک کہ ان کو راستہ مل گیا، الی اکتشاف الکہرباء، بجلی کے ایجاد کا۔
ان کی جان توڑ محنت نے ان کو راستہ بتایا جس سے بجلی وجود میں آئی۔ ثم طوروها، پھر اس کو ڈیولپ کیا انہوں نے تدریجیاً، آہستہ آہستہ، الی ھذا الشکل الحالی، موجودہ شکل تک آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا اس کو۔ الطالب لم افهم یا استاذی، میں نہیں سمجھا جناب استاد، ماذا تقصد بی ثم طوروها، کیا مطلب ہے آپ کا کہ پھر اس کو ترقی دی آہستہ آہستہ۔ الطالب الاستاذ لعلک لم تسمع قصة ممتعہ، تم نے شاید وہ مزیدار قصہ نہیں سنا، تدور حول اکتشاف الکہرباء، جو بجلی کے ایجاد کے بارے میں سنا جاتا ہے۔ الطالب لا واللہ، نہیں سنا میں نے وہ دلچسپ قصہ، انا ما سمعتها، میں نے نہیں سنا اس کو، ارجوک ان تقص علینا، آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری کہ آپ بیان کریں کہ وہ کیا قصہ ہے دلچسپ جو بجلی کی ایجاد سے تعلق رکھتا ہے۔ الاستاذ یقال، کہا جاتا ہے، ان رجلا من ہولندا، کہ ہالینڈ کا ایک آدمی، کہا جاتا ہے کہ ہالینڈ کا ایک آدمی صنع لعبۃ، اس نے کھلونا بنایا، واستخدم فیہا قطعتین، اور استعمال کیا اس میں دو تاروں کو، من السلک، دو تاروں کے ٹکڑوں کو، تار کے دو ٹکڑوں کا اس نے استعمال کیا۔ وضع احدہما داخل الکاس، ایک کو اس نے گلاس کے اندر رکھا، والآخر خارجہ، اور ایک تار کے ٹکڑے کو باہر رکھا۔ وعند توصیل احد السلکین بالآخر، تار کا ایک ٹکڑا جب دوسرے ٹکڑے سے ملا، ولد الشرارہ، تو اس میں سے اچانک چنگاری نکلی، وسبب صدمہ کہربائیہ خفیفہ، اور بجلی کا ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا، جو سبب بنا بجلی کے ہلکے سے جھٹکے کا۔ فقد اشتہرت هذه اللعبہ، یہ کھلونا بہت مشہور ہوا، ونالت قبولا واسعا فی اوروپا، اور یورپ میں اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، یورپ میں اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ثم جاء عالم امریکی، پھر اس کے بعد ایک امریکی سائنسداں آیا، یدعى بنجامن فرانکلن، جس کو بنجامن فرانکلن کہتے ہیں، الذي استفاد من هذه اللعبہ، جس نے فائدہ اٹھایا اس کھلونے سے، وقدم نظریہ جدیدہ، اور جدید نیا نظریہ پیش کیا، اس کھلونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ وہ کیا ہے کہ ان الشحنہ فی اللعبہ ہی نفس الشحنہ التي توجد فی البرق، کہ جو مواد اس کھلونے میں پایا جاتا ہے وہی مواد اس بجلی میں پایا جاتا ہے جو آسمان میں چمکتی ہے، جو مواد اس کھلونے میں پایا جاتا ہے وہی پایا جاتا ہے اس بجلی میں، الذی یلمع فی السماء، جو آسمان میں چمکتی ہے۔ ولاثبات هذه النظریہ، اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، اجرا تجربۃ خطیرہ، اس نے ایک خطرناک تجربہ کیا، عن طریق الطائرۃ البرقیہ، پتنگ کے ذریعے، پتنگ کے ذریعے اس نے ایک تجربہ کیا، والحمدللہ نجحت تجربتہ، الحمدللہ اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا، وشعر بصدمۃ کہربائیہ کبیرہ، جو بڑے جھٹکے کا ذریعہ بنا، جو بڑے جھٹکے کا ذریعہ بنا، جس کے ذریعے بڑا جھٹکا محسوس کیا گیا۔ وشعر بصدمۃ کہربائیہ کبیرہ، بجلی کا بڑا جھٹکا جس کے ذریعے محسوس کیا گیا۔ ومن ہنا بدأ، یہاں سے یہ بات کا آغاز ہوا، یا یہاں سے سائنسدانوں نے اس بات کی ابتدا کی، یفکرون، کہ وہ سوچنے لگے۔ اس کے بعد سائنسداں کے سوچ کی ابتدا ہوئی، فی طرق انتاج الکہرباء، لائٹ کے ایجاد کے طریقوں کے بارے میں، لائٹ کے ایجاد کے طریقوں کے بارے میں۔ اس کے بعد سائنسداں سوچنے لگے،
والاستفادۃ منہا فاول عالم وفق فی ھذا السبیل، پہلا سائنسداں جس کو اس راستے میں کامیابی حاصل ہوئی وہ فولتا ہے اٹالیا کا فولٹا سائنسداں ہے جس کو اس راستے میں کامیابی کی توفیق ہوئی۔ الذی صنع بطاریہ، جس نے بیٹری بنایا، تعطی تیاراً کہربائیاً مستمراً، جو الیکٹرک کرنٹ سپلائی کرتی تھی مسلسل، ایک ایسی بیٹری تیار کی جس کے ذریعے الیکٹرک کرنٹ تیار ہونے لگا۔ ثم بدأ سیل من الاختراعات، پھر تو ایجادات کا سیلاب امڈ پڑا، فی مجال الکہرباء، بجلی کے میدان میں، لائٹ کے میدان میں پھر تو ایجادات کا سمندر وجود میں آیا، سیلاب وجود میں آیا۔ الطالب، کیف کانت الظروف معیشیہ للعلماء، ان سائنسدانوں کے معاشی حالات کیسے تھے، ان سائنسدانوں کی اکانومک کنڈیشن کیسی تھی، ان سائنسدانوں کے معاشی حالات کیسے تھے؟ الذین انشغلوا بالاختراعات المختلفہ، جو مختلف قسم کی ایجادات میں منہمک رہے، فی تلک الزمان، اس زمانے میں، فی ذالک الزمان، اس زمانے میں جو ایجادات میں لگے رہے، ان کے معاشی حالات کیسے تھے؟ الاستاذ، لم تکن الظروف المعیشیہ متساویہ للجمیع، تمام سائنسدانوں کے معاشی حالات یکساں نہیں تھے، متساویہ یکساں نہیں تھے تمام کے۔ فبعضهم کان ینعم بالمال، بعض مال و دولت سے آباد تھے، بعض ان میں کے مال و دولت سے آباد تھے۔ فی حین کان البعض الآخر یعانی من فقر مدقع، جبکہ بعض سائنسداں فقر و فاقے کا شکار تھے، بعض تو دولت اور مال سے مالا مال تھے اور بعض فقر و فاقے کا شکار تھے۔ وَأَذْكُرُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثال، میں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں ایڈیسن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ الذی اخترع المصباح الکہربائی، جس نے الیکٹرک بلب کا ایجاد کیا۔ الذی نستضیء بہ، جس کے وجہ سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اليوم، آج، الیکٹرک بلب کا جس نے ایجاد کیا ایڈیسن، ولد سن 1847، اس کی پیدائش 1847 میں ہوئی، من ابوین فقیرین، غریب ماں باپ کے گھر وہ پیدا ہوا۔ وکان یشتغل بائعا جوالا للصحف، اور وہ شروع میں گھر اخبارات ڈال کر انکم حاصل کرتا تھا، شروع میں اس نے اخبارات ڈالنے کا پیشہ اختیار کیا۔ الطالب، عندما کان ایڈیسن فقیراً، جب ایڈیسن ایک محتاج آدمی تھا، غریب آدمی تھا، فکیف اخترع المصباح، تو اس نے بلب کیسے ایجاد کیا، والاجہزہ الکہربائیہ الاخری، اور الیکٹرک کی دوسری چیزیں کیسا ایجاد کیا۔ الاستاذ، ایڈیسن لم یخترع یہاں تک ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں، اگلی باتیں ہم دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے۔ یہ سبق نمبر 39 کا دوسرا پارٹ ہے، الکہرباء، سبق چل رہا ہے الکہرباء۔ طالب علم اپنے استاد سے پوچھتا ہے، عندما کان ایڈیسن فقیراً، جب ایڈیسن جس نے بلب کا ایجاد کیا غریب آدمی تھا، تو کیسا اس نے بلب کا الیکٹرک سے متعلق دوسری چیزوں کو ایجاد کیا۔ الاستاذ کہتے ہیں، ایڈیسن لم یخترع المصباح بالمال، ایڈیسن نے بلب کا ایجاد مال کے ذریعے نہیں کیا، وانما اخترعہ بالعمل، اس نے اس کو ایجاد کیا عمل الدؤوب، مسلسل محنت کام سے، والجد، اور مجاہدے سے، وقوت الارادہ، اور اپنے طاقتور ارادے سے اس نے ایجاد کیا۔
انہ اتخذ فی دارہ غرفتن، اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا دیا تھا، للتجارب العلمیہ، سائنسی تجربوں کے لیے اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا لیا تھا، حیث کان یتابع تجاربہ، جہاں وہ تجربے کرتے رہتا تھا، لیلاً و نہاراً، رات دن، جہاں وہ رات دن تجربے کرتے رہتا تھا، وقد بقی فی معملہ مرتن، اور وہ اپنے اس تجربے گاہ میں ٹھہرا رہا، اربعۃ ایام بلیالیہ، 4 دن 4 راتیں مسلسل وہ اپنی اس تجربہ گاہ روم میں رکا رہا، لا ینام، نہ سوتا، ولا یستریح، اور نہ آرام کرتا، الا قلیل، مگر تھوڑا، وکان یقول، اور وہ کہتا تھا، الفوز او الموت، یا تو کامیابی حاصل کروں گا یا مر جاؤں گا، یا تو کامیابی یا موت، یہی میرا ٹارگیٹ ہے۔ الطالب، حل تستخدم الکہرباء فی التلفون والبرق ایضاً، کیا لائٹ کا، کرنٹ کا، الیکٹرک کا استعمال ٹیلی فون اور تار، ٹیلی گرام وغیرہ میں بھی ہوتا ہے؟ الاستاذ، انت تتحدث عن الاستخدام، تم استعمال کی بات کرتے ہو، فون، ٹیلی گرام وغیرہ میں کرنٹ کے استعمال کی بات کرتے ہو، والواقع ان الکہرباء روح التلفون، حقیقت تو یہ ہے کہ الیکٹرک ٹیلی فون کی جان ہے، والبرق، اور تمام وائرلیس سسٹم کی جان ہے، اللذین نقضی بہما کثیرا من الشؤون، کہ وہ دونوں بجلی کے ذریعے بہت سے کام کرتے ہیں، فنتکلم مع الاہل، ہم فون کے ذریعے اپنے گھر والوں سے باتیں کرتے ہیں، والاصدقاء، دوستوں سے، والتجار، اور تاجر بات کرتے ہیں، کاروباری، ونستدعی اطباء، ہم فون کے ذریعے ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، ورجال المطافی، فائر بریگیڈ کے عملے کو بلاتے ہیں، والاسعاف، اور ایمبولینس کو بلاتے ہیں، لینجدوا المنکبین، تاکہ وہ مدد کریں حالات کا شکار لوگوں کی، حالات سے گھرے ہوئے مصیبت زدہ کی، تاکہ وہ مدد کرے، وہی الی ذلک تنقل الاخبار، اسی طرح یہ کرنٹ خبریں منتقل کرتا ہے، تنقل الاخبار، خبریں منتقل کرتا ہے، حوادث العالم، اور دنیا و جہاں کے حوادثات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، وہ انباء الحروب، اور جنگوں کی خبریں دیتا ہے، ورسائل التعازی، اور تعزیت کے پیامات دیتا ہے، والتہانی، اور مبارکبادی کے پیامات ایک دوسرے کو پہنچاتا ہے، بسہولت و یسر، انتہائی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، وہ اجر قلیل، اور تھوڑے سے چارجز کے ساتھ فون یہ سب کام کرتا ہے، کما تساعد رجال الحکومہ والشرطہ، جیسا کہ اس کا استعمال کرتے ہیں سیکیورٹی کے لوگ اور پولیس والے، علی اداء واجبہم، اور حکومت کے کارندے اس کا استعمال کرتے ہیں علی اداء واجبہم، اپنی فرائض کے انجام دینے میں، والسحر علی الامن، اور سیکیورٹی کے لیے جاگنے میں، وراحت السکان، اور یہاں رہنے والوں کے آرام کے لیے وہ ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ الطالب، حل الاطباء ایضاً یستعملون الکہرباء، کیا ڈاکٹرز بھی الیکٹرک کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں میڈیکل لائن میں؟ الاستاذ، نعم، ہاں، یستعملون الکہرباء، وہ لوگ کرنٹ کا استعمال کرتے ہیں فی علاج امراض الجلد، جلدی بیماریوں کے علاج کے لیے، والعظام، اور ہڈیوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے، وکثیر من الامراض، اور کئی بیماریوں کے علاج کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، ویفحصون بواسطتها، اور اس کے ذریعے وہ چیک اپ کرتے ہیں الادواء الباطنیہ، اندرونی بیماریوں کو، اندرونی جسم کے اندرونی بیماریوں کا بھی وہ اس کے ذریعے چیک اپ کرتے ہیں، باخذ صور اللہ، اس کی ایکس رے لیتے ہیں،
فیشخصون الداء، اس کے بعد بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں، ویصفون الدوا، اور اس کے بعد دوائیں تجویز کرتے ہیں۔ الیکٹرک کے ذریعے ہوتا ہے یہ سب کام۔ وکذالک تخزم الکہرباء، اسی طرح الیکٹرک کا استعمال ہوتا ہے فی کئی الملابس، کپڑوں کی پریس کرنے میں، استری کرنے میں، وطہوی الطعام، گرم کھانا پکانے میں، گرم کرنے میں، وتسخین الماء، پانی گرم کرنے میں، وتدفئہ، حرارت کے لیے، وادارۃ المطبخ، اور مطابع، وادارۃ المطابع، اور پریس کے جو چھاپ خانے ہوتے ہیں اس کو چلانے میں، وآلات النسیج، اور کپڑا بننے کے جو کارخانے ہیں، آلات ہیں، اس میں، وتحریک المراوح، کرنٹ کا استعمال ہوتا ہے پنکھوں کو، فین کو حرکت دینے میں، والمصاعد، اور لفٹ کو حرکت دینے میں، والاجراس، اور بیل کو حرکت دینے میں کرنٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ فسہلت للناس اعمالہم، لوگوں کے کام اس کے بدولت آسان ہو گئے ہیں، وأراحتہم من عناء کثیر، اور اس نے لوگوں کو آرام پہنچایا ہے بہت سی تھکان سے، وعادت علیہم بالخیر والسعادہ، اور لوٹی لوگوں کے لیے بھلائی اور خوشیوں کا سامان لے کر۔ الطالب، یا سیدی، جناب والا، بعد سماع هذه التفاصیل، ان تفصیلات کو سننے کے بعد، عن جہود العلماء، سائنسدانوں کی محنت اور مسلسل عمل کے بارے میں، انا ایضاً ارید، میں بھی چاہتا ہوں، ان اقدم شیئا نافعا، کہ ایک نفع بخش چیز پیش کروں، للمجتمع، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ایک میں مفید چیز، فائدہ بخش چیز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ ذَلِكَ، اس کا کیا راستہ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ الاستاذ، اذا اردت یا بنیا، اے میرے بیٹے، جب تم ارادہ کرو، ان تقوم بعمل عظیم، بڑے کام کے کرنے کا، جب تم کسی بڑے کام کے کرنے کا ارادہ کرو، فاوجد فی نفسک الرغبہ، تو اپنے اندر دلچسپی پیدا کرو، والعزیمہ، اور پکا ارادہ، الصادقتین، جو بالکل سچے ہو، سچا عزم، سچا ارادہ اپنے اندر پیدا کرو، ثم امضی الی عملک، پھر اپنا کام کرو، متوکلا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، الذی وعد الصادقین بالفوز، جس نے وعدہ کیا ہے سچوں سے کہ وہ ان کو کامیابی عطا کرے گا، والنجاح، اور ان کو ان کے منزل تک پہنچا دے گا۔